لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. برادران عزیز محترم سامعین، علماء حضرات کی موجودگی میں چند جملے شہزادی کے حوالے سے عرض کرنا ہے. ظاہر ہے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے اسے پاک ہونے کا پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے. اور ایسا پاک کہ جہاں نجاست قریب میں نہیں جا سکتی. اس لیے کہ جس چیز کے لیے اللہ وعدہ لے لیتا ہے وہ چیز بہت ہی معتبر ہوتی ہے. دنیا کی طاقتیں ایک طرف، اللہ کا وعدہ ایک طرف. نجاست اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی. اور خالق کائنات نے اس کائنات میں بہت سارے معصوم کو بھیجا، بہت سارے معصوم کو. ان میں سے اللہ نے کچھ کو منصب رسالت پہ فائز کیا اور کچھ کو منصب امامت پہ فائز کیا. بہت سارے معصوم کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے. کچھ کو منصب رسالت پہ فائز کیا اور کچھ کو منصب امامت. مگر عدنان گرامی منصب رسالت پہ جو ہے وہ بھی معصوم ہے، منصب امامت پہ جو ہے وہ بھی معصوم ہے. مگر عزیزوں، ان دونوں منصبوں پہ رہنے والے کی جو تصدیق کی ہے اللہ نے کسی اور کو لے کر کب و کب کا جب 5 حضرات ایک چادر میں اکٹھا ہوئے تو جبرائیل جیسے فرشتے نے اپنے معبود سے سوال کیا، یا رب من تحت الکساء، اے میرے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اس چادر کے نیچے، چادر کے اندر کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و والوہا و بنوہا. اے جبرائیل، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بچے ہیں.
تو اللہ نے بھی اگر نبوت کی تصدیق کی ہے تو فاطمہ کے ذریعے، اگر امامت کی تصدیق ہے تو فاطمہ کے ذریعے، تو پتہ یہ چلا کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے۔ اگر اسے رسالت سے جدا کر دیا جائے تو رسالت ادھوری، اگر امامت سے جدا کر دیا جائے تو امامت ادھوری ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ نے شناخت جو کی ہے نبوت کی اور امامت کی تو فاطمہ کی ذات سے، یہ فاطمہ ہے اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بچے ہیں۔ تو بغیر فاطمہ نہ امامت کی شناخت ہو سکتی ہے، تو بغیر فاطمہ کے ہماری عبادت کا کوئی وجود نہیں ہے، ہمارے روزے کا کوئی وجود نہیں ہے، ہمارے حج کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ ذات فاطمہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے اس بات کا اعلان کر دیا اگر تم اسلام چاہتے ہو تو میرے شوہر کا کلمہ پڑھو تبھی اسلام مکمل ہوگا۔ صلوات پڑھے بر محمد لہذا یہ فاطمہ ہے۔ اور ایک جملہ یاد کرو، فاطمہ علم و حکمت کے میزان کا نام ہے۔ فاطمہ علم و حکمت کے میزان کا نام ہے، ذرا توجہ کریں گے۔ اور ایسا میزان جہاں نجاست نہیں جا سکتی، غور کرنے کی بات، ایسا میزان ہے فاطمہ علم و حکمت کا جہاں نجاست نہیں جا سکتی اور طہارت کو کوئی جانے سے روک نہیں سکتا۔ یہ میزان حق ہے، ایسا میزان ہے فاطمہ جہاں نجاست لاکھ کوشش کرے مگر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، مگر طہارت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر روکنے کی بھی کوشش کرے تو کسے روکے گا؟ ارے جو طاہر ہوگا وہ خود ہی چلا جائے گا، رکے گی نجاست، طہارت کو نہیں روک سکتا۔ اب ذرا دیکھو طہارت ہے کہاں کہاں، کہاں طہارت جہاں جہاں ہے وہ صرف طہارت کو دیکھ کر اس کے گھر آ جائے گی۔ خدا کی قسم جب طہارت نے محسوس کیا کہ طہارت مدینے میں ہے تو طہارت در زہرا پہ آ کر اپنی داڑھیوں سے جھاڑو دے کر بتایا کہ طہارت کو طہارت پسند ہے، غلاظت کو غلاظت پسند ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ تو یہ فاطمہ علم و حکمت کے ایک ایسے میزان کا نام ہے، توجہ کریے گا کہ یہاں پر نجاست نہیں آ سکتی اور طہارت کو کوئی جانے سے روک نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے یہاں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کون کیسا ہے سب کچھ معلوم ہے، کون کیسا ہے سب کچھ معلوم ہے۔ تاریخ کا ایک جملہ عرض کروں گا، یہاں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کون کیسا ہے سب کچھ معلوم ہے۔ جملہ یہ ہے فاطمہ کو یہ بھی معلوم ہے کس کے سلام کا جواب دینا ہے اور کس کے سلام کا جواب نہیں دینا۔ کہا کیوں؟ کہ فاطمہ علم و حکمت کے میزان کا نام ہے، یہاں سب کچھ معلوم ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کس کے سلام کا جواب دینا ہے یہ بھی معلوم ہے، کس کے سلام کا جواب نہیں دینا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ اب پتہ یہ چلا سلمان دن بھر سلام کرے تو فاطمہ دن بھر جواب دے، وہ زندگی میں ایک بار سلام کرے فاطمہ زندگی بھر کے لیے رخ موڑ لے تو خدا کی قسم فاطمہ کا ان سے رخ موڑنا اس بات کی دلیل تھی کہ کافروں کا واسطہ واجبات سے نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے بر محمد فاطمہ کا رخ موڑ لینا ان لوگوں سے اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کا تعلق واجب سے نہیں ہوتا، واجب کا تعلق
کافر سے نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم و حکمت کا میزان ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے، لوگ کہتے گئی کیوں؟ کہا کہاں؟ کا دربار میں. میں نے کہا کیوں جانا نہیں چاہیے تھا؟ ارے یہ تو خود جنت کی شہزادی ہیں اور ان کے بابا تو سردار انبیاء ہیں، ان کے شوہر تو کائنات کے امیر ہیں اور ان کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد. آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا سا ایک اور صلوات پڑھے پر محمد. ٹھیک ہے اتنا رتبہ ہے فاطمہ کا، مگر فی نکالنے والے، کمی نکالنے والے تو کہیں سے بھی کمی نہیں، تو ان کو جانا نہیں چاہیے تھا. میں کہتا ہوں بہت ضروری تھا فاطمہ کا دربار میں جانا، بہت ضروری تھا فاطمہ کا دربار میں جانا. کا کیوں ضروری تھا؟ کا کیسے پتا چلتا کہ غاصب کون ہے اور کس کا حق ہے؟ عزیزان گرامی، اگر فاطمہ دربار میں نہ جاتی تو غاصبین کے چہرے سے نقاب کون اتارتا؟ فاطمہ نے دربار میں جا کر غاصبوں کے چہرے سے نقاب اتار کر اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو ہم اہل بیت کا تعلق حرام سے نہیں ہے، ہم اہل بیت کا تعلق حرام سے نہیں ہے اور حلال چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں. خدا کی قسم فاطمہ اپنا حق بھی لینے گئی تھی اور حلال لینے گئی تھی. دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو حرام لینا نہیں، حلال چھوڑنا نہیں. فاطمہ نے دربار جا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم اہل بیت کا تعلق حرام سے نہیں ہوتا، حلال سے ہوتا ہے. اور سنو، تم حرام لینے کی کوشش نہ کرنا اور حلال چیزوں کو چھوڑنا. تو فاطمہ علم و حکمت کے میزان کا نام ہے. یہاں نجاست نہیں جا سکتی اور طہارت کو کوئی روک نہیں سکتا. ایک پیغام وہ یہ ہے، تو لہذا ہمیں بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. کمیاں ہم نہاتے تو ڈیلی ہیں، نہانے سے نہیں مراد ہے پاک ہونا، جسمانی اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. کہو کیسے؟ کا فکر کے اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کرو، سوچ کے اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کرو، زبان کے اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کرو، کان کے اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کرو، شکم کے بھی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کرو. اور جب تک ہم اپنے آپ کو شکم کے اعتبار سے نہیں پاک کریں گے تو خدا کی قسم ہماری سمجھ میں نہ تو قول فاطمہ آئے گا نہ ہی فعل فاطمہ آئے گا. اور اس کا اعلان تو حسین ابن علی نے کر دیا ہے. میں جانتا ہوں کہ تمہاری سمجھ میں میری باتیں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر چکے ہیں. لہذا ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا شکم کے اعتبار سے. خدا کی قسم اگر ہم شکم کے اعتبار سے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تو یاد رکھو نہ ہم فاطمہ سے مل سکتے ہیں نہ فاطمہ ہم سے مل سکتی ہے. لہذا ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. اور وہ بھی جس نے یہ پیغام دیا ہے
کہ دیکھ اپنے آپ اپنے رخ کو کبھی بھی موڑنا نہیں، بلکہ حق کے لیے اگر تمہیں دربار میں جانا پڑے تو اپنے قدم کو بڑھا دینا، اس لیے حق لینا اور حق دینا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بس میرے عزیزو، دو جملے مسائل کے سن لے۔ یہ فاطمہ رکھا ہوا ہے، اس صندوق کو اٹھا کے لے آؤ۔ پیغمبر کی بیٹی نے اپنی بیٹی سے عرض کیا، زینب اس صندوق کو اٹھا کے لے آتی، ماں کے قریب رکھ دیتی۔ پیغمبر کی بیٹی نے کہا، زینب اس صندوق کو کھولو۔ زینب نے صندوق کو کھولا۔ علی کی بیٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ آج مجھے اماں کچھ تحفوں سے نوازے گی، مگر کیا معلوم تھا کہ زینب کو ابھی سے ذمہ داری ملنے والی ہے۔ صندوق کھولا، پیغمبر کی بیٹی نے پہلے کپڑے کو اٹھایا، پہلے پارچے کو اٹھایا، سفید کپڑا زینب کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، اماں یہ کیا ہے؟ کہا، بیٹا زینب یہ میرا کفن ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے کپڑے کو اٹھایا، زینب کے حوالے کیا۔ پھر زینب نے پوچھا، اماں یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ پھر ایک مرتبہ تیسرے کپڑے کو اٹھایا، زینب کے حوالے کیا۔ پھر زینب نے پوچھا، اماں یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی بیٹی نے صندوق کو بند کر دیا۔ زینب کبھی اس کفن دیکھتی ہے، کبھی صندوق کو دیکھتی ہے، کبھی اماں کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اماں جان آپ نے سب کا کفن دے دیا؟ کہا، ہاں میری بچی میں نے سب کا کفن دے دیا۔ اے اماں ایک کفن چھوڑ گیا؟ کہا نہیں میری بچی میں نے سب کا کفن دے دیا۔ کہا اے اماں بھیا حسین کا کفن کہاں ہے؟ کہا اے میری لاڈلی حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن ہوگا، اس کے مقدر میں کفن نہیں۔ جزاکم اللہ۔ زینب سے ایک مرتبہ فاطمہ نے فرمایا، اے میری بچی تیرے بھائی کی قسمت میں کفن نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، علی کی بیٹی نے فرمایا، اے اماں وہ دن جب آنے لگے گا اماں نشانی بتا دے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے فرمایا، میری لاڈلی زینب جب حسین مدینے سے سفر کرنے لگے سمجھ جانا کہ وہ دن قریب آنے والا ہے۔ میرے عزیز و تاریخ میں لکھا، حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہائے والد کربلا حسین ہوئے، اکبر کی میت اٹھایا حسین نے، قاسم کا بھی جنازہ اٹھایا حسین نے۔ آخری لمحات میں حسین در خیمہ پر آ گئے، لو حسین کا قتل ہو گیا۔ رونے والوں زینب تنہا ہو گئی۔ ہائے اسی اہل حرم کو اسیر کر لیا جاتا ہے اور یہ حکم ہوتا ہے ان اہل حرم کو اسی مقام سے گزارا جائے جہاں پر ان کے وارثوں کی میت پڑی ہوئی ہے۔ رونے والے ولی کی بیٹی کو لا کے اسی مقام پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور علی سے مخاطب ہو کے زینب فرماتی ہے، اتنا بتا تو غریب تیرا نام کیا ہے؟ اتنا بتا مظلوم تیرا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ بہن کی آواز سن کر لاشا تھرانے لگا، آواز آئی، اے میری بہن زینب میں کوئی اور نہیں، میں تیرا ماجایا حسین ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے جنت البقیع کا رخ کیا اور کہا، اماں
کفن نہیں ہے، اے اماں میرے پاس ردا بھی نہیں ہے جو اپنے ماں جائے کے لاشیں پھیلاؤں۔ اے اماں زینب بہت غریب ہے۔ اللہ